ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن پاک میں ترتیب توقیفی کے اعتبار سے یہ آخری صورتیں ہیں، اور یہ بات میں نے آپ سے عرض کی تھی بالکل آغاز میں. قرآن پاک کی صورتوں کی یا قرآن پاک کی آیات میں جو ترتیب ہے وہ دو طرح کی ترتیبیں ذکر کی جاتی ہیں. ایک قرآن کی ترتیب ہے ترتیب نزولی، قرآن پاک کے نازل ہونے کی ترتیب. ایک ترتیب کہلاتی ہے ترتیب توقیفی، جس ترتیب سے اس وقت ہمارے سامنے قرآن پاک موجود ہے. آپ ہر شخص جانتا ہے، مشہور بات ہے کہ قرآن پاک میں جو وحی کا آغاز ہوا غار حرا میں، وہ تو سورہ اقرا کی ابتدائی آیات تھیں، اور سورہ اقرا کی آیات میں اب تک ہم نہیں پہنچے. ترتیب کے اعتبار سے 30ویں پارے کے بھی آخری پورشن میں ہیں. اب یہ صورتیں پچھلی بھی، یہ بھی، اور تقریباً اس پارے کی ساری صورتیں یہ ساری کی ساری مکی ہیں. مکی کا مطلب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی، 53 سال عمر مبارک تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اس سے پہلے کی یہ نازل ہونے والی صورتیں ہیں. پھر ہجرت کے بعد مدنی دور آیا، 10 سالہ مدنی دور ہے. اس دور میں جو صورتیں نازل ہوئیں، قرآن کی آیات یا الفاظ نازل ہوئے، وہ ساری مدنی ہیں. تو ترتیب میں مدنی بعد میں ہے نزول کی ترتیب میں. لیکن ترتیب توقیفی، یہ ترتیب بھی جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھلائی. جب قرآن پاک کی کوئی آیت یا کوئی حصہ اترتا، نازل ہوتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو صحابہ اکرام تھے جنہیں کاتبان وحی کہتے ہیں، ان میں سے کسی کو بلاتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلا کے باقاعدہ سکھلایا کرتے تھے کہ اس آیت کو تم نے اس آیت کے بعد اس سورت سے پہلے اور فلاں جگہ پر رکھنا ہے. یہ ترتیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ کو سکھلائی ہے، جس ترتیب سے اس وقت ہمارے سامنے ہے. سب سے پہلے فاتحہ ہے، پھر سورہ بقرہ ہے، اور اخیر میں والناس ہے. اب سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، طویل صورتیں جو شروع میں ہیں وہ ساری مدنی ہیں، یعنی ہجرت کے بعد نازل ہوئیں. اور جو ہجرت سے پہلے مکے میں ابتدائی دور میں نازل ہوئیں، یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل، سورہ اقرا، وہ اخیر کے اندر ہے. تو یہ بے ترتیبی نعوذ باللہ صحابہ کے نے از خود نہیں کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سکھلائی ہے. تو بہرحال ترتیب نزولی کے اعتبار سے اور ہے ترتیب قرآن کی، اور یہ ترتیب توقیفی ہے. یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ اگرچہ قرآن پاک کے اخیر پورشن میں ہے، لیکن نزول کے اعتبار سے یہ مکی دور کی صورتیں ہیں. اور یہ بھی آپ کے سامنے ایک دو دفعہ بات میں نے عرض کی تھی کہ عام طور پر مفسرین نے سمجھانے کے لیے یہ بات نقل کی ہے، ہمیشہ نہیں ہے، عمومی ایسا ہی ہے کہ مکی صورتوں کا جو مضمون ہے، چونکہ اس وقت تک اسلامی ریاست کا آغاز نہیں ہوا تھا مکہ مکرمہ،
اسلامی ریاست کا آغاز ہوا ہے مدینے میں جا۔ تو مکی صورتوں کے اندر جو زیادہ تاکید ہے وہ عقیدے پر زور ہے، عقیدہ درست کرو، یعنی صحابہ کو وہ عقیدہ پختہ کر کے کندن بنایا گیا۔ تکالیف بڑی ہو رہی ہیں، ظلم و ستم ہو رہے ہیں، مکہ میں آپ سے نشاط فرما رہے ہیں صبر سے کام لو، اے آل یاسر، وہ سارے واقعات صبر سے کام لو۔ لیکن جب مدنی زندگی آئی، اب اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ اب بدلہ لو، جواب لو، پھر جہاد کے احکامات اور ساری چیزیں اتری۔ تو یہ مکی صورت ہے، اس کے اندر بھی وہی عقیدے کا زور ہے، اور تین بنیادی عقیدے ہیں، توحید ہے، رسالت ہے، اور آخرت ہے۔ اس میں بھی آخرت کے حوالے سے ہی واقعات ہیں اور آخرت کی کچھ نشانیاں ہیں۔ گزشتہ صورت میں بھی میں نے آپ سے یہ بات عرض کی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا تھا، اگر کوئی قیامت کے مناظر کو ایسے دیکھنا چاہے، یوں محسوس کرنا چاہے جیسے آنکھوں سے دیکھ رہا، قیامت کے مناظر معلوم کرنا چاہے اس انداز میں کہ گویا خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، تو اسے چاہیے یہ سورہ تکویر پچھلی، اور یہ سورہ انفطار، اور اس کے بعد آگے ایک سورت کے بعد آئے گی سورہ انشقاق، اس کو پڑھ لے۔ سورہ تکویر میں بھی تفصیل تھی، جب سورت کو لپیٹ دیا جائے گا اور ستارے جھڑ پڑیں گے، یہاں بھی اسی نوعیت کے الفاظ ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ دیکھیے ذرا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا میں کیا ہے؟ اذا السماء انفطرت، قیامت کا منظر جب آسمان پھٹ جائے گا۔ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، کواکب پیچھے بھی آیا تھا، وہاں لفظ تھا وَإِذَا النُّجُومُ، یہاں کواکب ایک ہی معنی۔ اور جب ستارے بھی انتصرت، بکھر جائیں گے، جھڑ پڑیں گے۔ ظاہری بات ہے جب آسمان پھٹ جائے گا تو ستارے جو آسمانوں میں جہاں جہاں اللہ جل شانہ نے ان کو مقرر فرمایا وہ نیچے گر پڑیں گے، بکھر جائیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب بحار سمندر چلائے جائیں گے، چل پڑیں گے۔ پچھلی صورت میں الفاظ کیا تھے کہ وہاں الفاظ تھے وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، کہ جب سمندروں کو بھڑکایا جائے گا، آگ لگ جائے گی۔ اور یہاں بھی مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ سٹیجز ہیں، مختلف درجات ہیں، کہ پہلے درجے کے اندر وہ جب زلزلے کی کیفیت ہوگی، اللہ معاف فرمائے، ساری زمین کہ یہ جتنے پہاڑ سب ہٹ جائیں گے، زمین ہموار کیفیت میں ہوگی، تو یہ سارے جتنے بھی سمندر ہیں اس وقت ہمیں الگ الگ نظر آتے ہیں، فلاں بحیرہ ہے، بحیرہ عرب ہے، بحیرہ روم ہے، فلاں ہم کہتے ہیں۔ تو اس وقت یہ سارے کے سارے سمندر آپس میں مل جائیں گے، اور ملنے کے بعد جب سورج کی کیفیت، اس دن میں نے عرض کیا تھا بعض روایت میں کہ سورج کو ڈال دیا جائے گا تو اس کی تمازت سے ان میں آگ لگ جائے گی۔ تو یہ سب وہی آگے پیچھے کی کیفیات ہیں کہ جب سمندر چلا دیے جائیں گے۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، یہ الفاظ وہاں نہیں تھے پچھلی صورت میں۔ اور جب قبریں، قبور قرآن الفاظ ہیں، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبریں پھٹ جائیں گی، یعنی قبریں پھٹ پڑیں گی اور انسان زندہ ہو کر نکلے گا۔ یہ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اس کا تعلق دوسرے نفخے سے ہے۔ پہلے بھی میں نے پچھلی صورت میں بھی بات عرض کی تھی، کئی دفعہ بات ہمارے سامنے آئی، قرآن میں بھی دوسری جگہ ہے کہ 2 مرتبہ نفخہ سور پھونکا جائے گا۔ پہلی مرتبہ سور پھونکنے سے کیا ہوگا؟ اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتصرت واذا البحار فجرت۔ اور جب دوبارہ سور پھونکیں گے حضرت اسرافیل علیہ السلام تو واذا القبور بعثرت، پھر جب قبروں سے لوگ نکل آئیں گے، قبریں پھٹ پڑیں گی، اس وقت ہوگا کیا؟ علمت نفس ما قدمت واخرت، ہر نفس، ہر شخص جان لے گا جو کچھ اس نے آگے بھیجا اور جو اس نے پیچھے چھوڑا۔ آگے بھیجنے اور پیچھے چھوڑنے کا مشہور مفہوم یہی ہے جو عمومی طور پر ہر مفسر نے لکھا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ما قدمت، جو اس نے آگے اللہ کے حضور نیکی کی، یا خدا نخواستہ برا عمل کیا جو آگے اللہ کے پاس پہنچ چکا، اسے بھی جان لیا، اور وَأَخَّرَتْ، جو پیچھے چھوڑ کر آیا، یعنی اگر کوئی پیچھے نیک کام کیا ہے، صدقہ جاریہ ہے، نیک اولاد ہے، کوئی اچھا طریقہ رائج کیا ہے، لوگ اس پہ عمل کر رہے ہیں، تو یہ تو دنیا سے چلا گیا، لیکن پیچھے اگر لوگ اس کے بتلائے ہوئے رستے پہ ہدایت کے مطابق عمل کر رہے ہیں تو اس کا ثواب اس کو ملتا جائے گا، وہ بھی جان لے گا۔ اور خدا نخواستہ حدیث کا بھی مفہوم ہے کہ اگر کسی نے کوئی نیک کام کیا اور لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں، اس کے نیک کام کی وجہ سے، اس کی رہنمائی کی وجہ سے، اس کے اجر و ثواب اسے ملے گا۔ اور خدا نخواستہ اگر کسی نے کوئی برا کام رائج کیا، جب تک لوگ اس پہ عمل کرتے رہیں گے اس برے کام پہ، اس کو بھی اس کی برائی میں سے حصہ چلتا رہے گا۔ تو جو کچھ اس نے آگے بھیجا یا پیچھے چھوڑا، علمت نفس، ہر شخص اس کو جان لے گا۔ اب اللہ جل شانہ انسان کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں یا ایھا الانسان۔ اچھا، بعض حضرات نے مکی مدنی صورتوں میں ایک فرق یہ بھی لکھا ہے، وہ کہتے ہیں جس صورت میں یا ایھا الانسان سے خطاب ہے
یا ایھا الناس سے عام طور پہ، وہی میں نے عرض کیا یہ قاعدہ کلیہ نہیں، قاعدہ اکثریہ ہے۔ جہاں یا ایھا الناس عمومی خطاب ہے وہاں وہ صورت مکی ہے، اور جہاں خاص ایمان والوں کو خطاب ہے یا ایھا الذین آمنوا، وہ صورت عام طور پر مدنی، یہ عمومی ہے، ہمیشہ نہیں ہے۔ تو یا ایھا الانسان، اے انسان، سب مخاطب ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہمارا خالق، ہم سب اس کے مخاطب ہیں۔ گویا آج ہم آیت سن رہے ہیں تو یوں ہی سمجھے جیسے اللہ تعالیٰ کا خطاب میرے آپ کے لیے آج براہ راست اتر رہا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ما غرک بربک الکریم، ما غرک بربک الکریم، تجھے کس نے دھوکے میں ڈال دیا ہے اس رب سے جو بڑا ہی کریم۔ اس کا کرم دیکھیں، بس جو اللہ نے پردہ ڈالا ہوا ہے ستار العیوبی، اس کی بہت بڑی صفت ہے۔ کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں، ہر شخص اپنے اعمال سوچے، کیا اعمال کرتا ہے، کیا اب تک کرتا آیا، کس طرح دھوکہ دہی سے کام کیا۔ اللہ نے پردہ ڈالا ہوا، اتنا کریم ہستی، اس سے تو دھوکے میں پڑ گیا۔ اور اس کریم ہستی کی ذرا کچھ صفات بیان ہو رہی۔ کون سی ہستی ہے؟ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ اتنی کریم ہستی ہے، اور وہ اللہ جس کے بارے میں تو دھوکے میں پڑا ہوا ہے، اللہ کی ذات وہ ہے الذی خلقک، جس نے تجھے پیدا کیا، اور صرف پیدا کر کے یہ نہیں، پیدائش میں بھی غور کرو، فسواک، پھر بالکل ٹھیک پیدا کیا، فعدلک، پھر تجھے برابر کیا۔ خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے انسان کے اعضاء میں ذرا سا فرق آ جائے نا، ایک پاؤں ہی اونچا نیچا ہو جائے، استغفر اللہ، نعوذ باللہ، آنکھ میں معمولی سا ڈھیلے میں فرق آ جائے، اس کی ساری خوبصورتی میں فرق آ جاتا ہے۔ تو کیا اللہ کی شان ہے کہ کیسے اس نے تجھے برابر کیا۔ ہر شخص آپ دیکھ لیں، دونوں ہاتھ آپ لٹکائیں، دونوں ہاتھ برابر، دونوں ٹانگوں کو برابر، ہر چیز متناسب، ہر چیز اپنی اپنی جگہ پہ۔ کیسا بہترین اندازہ کیا، بہترین تجھے پیدا کیا اور پھر برابر کیا، اور پھر کیا؟ فی ای صورت ما شاء رکبک، پھر اللہ نے جس صورت میں چاہا اسے جمع کر دیا، اکٹھا کر دیا، جس صورت میں چاہا۔ اب آپ دیکھ لیں، کروڑ ہا ارب ہا انسان تو اب ہے دنیا میں، 6 ارب یا 7 ارب جو بھی آبادی کی تعداد لکھی جاتی، اربوں انسان تو اب ہیں، سینکڑوں ہزاروں سے تو آپ مل چکے ہیں، صبح شام ملتے ہیں۔ کسی ایک کی شکل دوسرے سے ملتی نہیں، شکل نہیں ملتی۔ یہی ایک بارش کا چہرہ ہے، آپ دیکھ لیں، سب کا ایک بارش کا ہی چہرہ ہے، وہی ناک اپنی جگہ پہ ہے، آنکھیں اپنی جگہ پہ ہیں، فیس اپنی جگہ پہ، سب چہرہ مورا اتنا ہی ہے، کان اپنی جگہ پہ۔ چلو 1 ہو، 2 ہو، 10 ہو، 20 ہو، 1000 ہو، جب سے دنیا بنی چہرہ ملتا ہی۔ تو یہ ای صورت ما شاء رکب، جس صورت میں اللہ نے چاہا تجھے بنایا، اور ایسے نہیں بنایا، بڑے خوبصورت انداز میں۔ دوسری جگہ قرآن کیا کہتا ہے؟ لقد خلق الانسان فی احسن تقویم، بہترین سانچے میں تجھے ڈالا۔ تو اس اللہ سے تو دھوکے میں پڑا ہوا، بہت ہی افسوس کا مقام ہے۔ ہم بار بار سوچیں، ان آیات کو خود پڑھیں۔ آگے کیا ہے کہ دھوکے میں پڑنے کی وجہ کیا ہے، انسان دھوکے میں پڑتا کیوں ہے؟ خالق اس کی ایک طرح سے وجہ بیان فرما رہا ہے، کلا، ہرگز نہیں، بلکہ بات اصل میں یہ ہے کہ تکذبون بالدین، تم وہ جو روز جزا ہے نا، وہ انصاف کا دن، اسے تم جھٹلا بیٹھے، اسے تم نے جھٹلا دیا ہے۔ اگر آپ کو یقین ہو کہ جی ابھی میرا حساب کتاب شروع ہونے والا ہے، کیمرے لگے ہوئے ہوں، آپ کہیں کام کر رہے ہوں، آپ کو پتا ہے یار میں کب تک بچوں گا، ابھی میں گیٹ سے باہر نکلوں گا، وہ گیٹ پہ مجھے پکڑ لیں گے کہ جناب نکالو چیزیں جو اندر جیب میں رکھی، یعنی وہ خود بخود انسان بچ جائے گا۔ تو وجہ یہی ہے کہ انسان وہ روز جزا کو جھٹلایا بیٹھا، یقین ہی نہیں میں نے کبھی مرنا ہے، کبھی میرا کوئی اعمال نامہ کھولا جائے گا، کوئی جواب دہی ہوگی، احساس ہی نہیں۔ عقیدے کے طور پر ٹھیک ہے، کوئی پوچھے کہتے ہیں ہاں جی ہمارا ایمان ہے، لیکن وہ ایمان کیا ہے کہ جس پہ عمل ہی نہیں، صرف ایک سوچ کے درجے میں ہے۔ تو یہ وجہ ہے بنیادی جو انسان کو دھوکے میں ڈالتی۔ اچھا اب یہاں کیا ہے؟ تجھے تم جھٹلاتے ہو دین کو، روز جزا کو۔ آپ دیکھیے سورہ فاتحہ میں مالک یوم الدین، آج کی صورت میں وہ آیا کہ وہ یوم الدین اصل میں ہے کیا، اس صورت کے آخر میں آ رہا ہے وہ یوم الدین، وہ انصاف کا دن آخر کون سا ہے جس کا وہ مالک ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، ہر نماز میں، سورت قرآن کے آغاز میں الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔
وہی روز جزا ہم کہتے ہیں، ترجمہ روز جزا، فیصلے کا دن. وہ فیصلے کا دن آخر ہے کیا؟ ابھی آگے آ رہا ہے اس کے اندر، وہ آپ دیکھیے گا ابھی. میں بلکہ ابھی عرض کرتا ہوں، آخری آیت کیا ہے؟ وہی ہے وما ادراک ما یوم الدین. آپ کو کیا معلوم یوم الدین کیا ہے؟ پھر آپ کو کیا معلوم کہ یوم الدین کیا ہے؟ یہ وہ دن ہوگا لا تملک نفس لنفس شیئا، کوئی نفس کسی نفس کا ذرہ برابر مالک نہیں. وہ نفسا نفسی ہم ویسے ہی نہیں کہتے، یہ نفسا نفسی یہی ہے. ہر شخص کو اپنی اپنی اس وقت پڑی ہوگی، اور ہر قسم کی بادشاہت حکم صرف اور صرف اللہ کے لیے ہوگا. وہ جو دن ہوگا وہ ہے اصل میں یوم الدین. اس دن کا مالک ہے وہ مالک یوم الدین، اور اس دن کو جھٹلانے کی وجہ سے انسان دھوکے میں پڑتا ہے. کلا، ہرگز نہیں، بلکہ تم جھٹلاتے ہو اس دین کو، فیصلے کے دن کو. اور پھر انسان کو پھر جھنجھوڑا جا رہا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا کسی کو تنبیہ کرنے کے لیے کہ بھائی دیکھو تم دیکھے جا رہے ہو، اور یہ نہ سمجھو کہ باہر سے دیکھے جا رہے ہو، اندر بھی جاسوس چھوڑے ہوئے، پکڑے جاؤ گے. اور اس سے بڑھ کے کیا ہوں گے؟ یہ وہی الفاظ ہیں، وہی انداز ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، اور بے شک تم پر محافظ اللہ نے مقرر کر دیے ہیں. کرامن کاتبین، وہ بڑے ہی باعزت ہیں، لکھنے والے ہیں. یاد رکھیں کرامن کاتبین یہ ان کا نام نہیں ہے. ہم عام طور پہ فرشتوں کا نام بولتے ہیں کرامن کاتبین. کرامن کاتبین ان فرشتوں کا نام نہیں ہے، یہ ان کی صفت ہے، کوالٹی ہے. قرآن میں الفاظ یہی ہیں کرامن کاتبین، وہ بڑے ہی عزت والے ہیں، معزز ہیں اور لکھنے والے ہیں. اور یعلمون، یہ ان فرشتوں کی صفات ہیں، وہ جانتے ہیں ما تفعلون، جو کچھ تم کرتے ہو، جو کچھ تم کرتے ہو اسے جانتے ہیں. حدیث میں اس کی تفصیل آتی ہے، اور مشہور قول یہی ہے کہ انسان کے کندھوں کے اوپر یہ دونوں فرشتے مقرر ہیں. ہر انسان کے ساتھ 4 فرشتے ایک دن میں آتے ہیں، اور ایک فرشتہ آ گیا دوبارہ نہیں آنا اس نے. اس وجہ سے اہل علم نے لکھا ہے کہ فرشتوں کی تعداد انسانوں سے کہیں زیادہ ہے. تو وہ 2 فرشتے دائیں بائیں، ایک اس طرف ہے کرامن کاتبین میں، ایک بائیں طرف ہے. دائیں طرف والا فرشتہ نیکیاں لکھتا ہے، بائیں طرف والا فرشتہ گناہ لکھتا ہے. اور بعض روایت میں اس کی وضاحت بھی ہے، مزید تفصیل ہے واللہ عالم، کہ یہ جو دائیں طرف والا فرشتہ ہے اس کو اللہ جل شانہ نے اس دوسری طرف والے فرشتے کے اوپر ایک طرح سے حاکم بنایا. جب انسان نیکی کرتا ہے تو یہ دائیں طرف والا فرشتہ لکھ لیتا ہے نیکی، لیکن اللہ نہ کرے جب برائی کی طرف قدم اٹھاتا ہے اور برائی کر بیٹھتا ہے تو یہ بائیں طرف والا فرشتہ پہلے پوچھتا ہے کہ جناب لکھ لوں. وہ اس کو تھوڑا سا ڈیلے کرتا ہے، کہتا ہے ٹھہر جا، شاید توبہ کر لے. اللہ معاف کرنے والا ہے، توبہ کر لے گا، لکھ لے. لیکن ان کی ڈیوٹیز چونکہ چینج ہوتی ہیں، شام کو عصر کے وقت یہ تبدیلی ہو جاتی ہے ان کی اوقات کار، پھر دوسرے فرشتے آتے ہیں. تو سمجھانے کے لیے اہل علم نے لکھا ہے کہ اس وقت پھر پوچھتا ہے کہ بھائی ٹائم ختم ہونے والا ہے میرا، ڈیوٹی کا اب لکھ لوں. تو وہ ہمارے ایک استاد فرمایا کرتے تھے، حدیث کے تو ظاہر بات نعوذ باللہ الفاظ نہیں ہوں گے سمجھانے کے لیے، کہ وہ فرشتہ پھر کہتا ہے کہ بھائی دیکھو ذرا کچی پینسل سے لکھنا. سمجھانے کے لیے کہتے تھے، یعنی دوبارہ توبہ کر لے گا تو ریز کرنا پڑے گا. اگر اریز کرنا پڑے گا تو ایسے لکھنا کہ کل کو توبہ کر لے تو پھر اٹھانا پڑے گا. تو یہ فرشتے ہیں، ظاہری بات ہے قرآن کی خبر ہے 100% سچی. یہ فرشتے موجود ہیں، یعلمون ما تفعلون. اور بعض حضرات لکھتے ہیں کہ یہ جو بندے کے دل میں خیالات آتے ہیں نا اسے بھی لکھتے ہیں. یہاں اہل علم نے یہ بات نقل کی ہے کہ جی خیالات کو کیسے لکھتے؟ وہ علیم بذات الصدور ہے، اللہ جانتا ہے انسان کے دلوں کے بھید کو، یہ فرشتے تو نہیں جانتے. تو جن اہل علم کا یہ قول ہے کہ وہ لکھتے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ جب انسان کے دل میں نیکی کا خیال آتا ہے، خیال عمل نہیں ابھی کیا، عمل تو خیر دیکھ ہی لیتے ہیں، نیکی کا خیال آتا ہے تو انسان کے دل سے ایک خاص خوشبو نکلتی ہے. وہ فرشتے اس خوشبو کو محسوس کرتے ہیں. اور نعوذ باللہ جب برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی بدبو ہوتی ہے، وہ اس بدبو کو محسوس کر کے اس کی طرف یعنی لکھنے کی سائٹ پر آتے ہیں. لیکن دیگر حضرات کا، بعض اہل علم کا یہ بھی کہنا ہے کہ فرشتے خیالات سے واقف نہیں ہیں، وہ اللہ جل شانہ ہی جانتا ہے. بہرحال دونوں رائے ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے. یہاں اس کی وضاحت نہیں ہے، قرآن کی آیت میں یہی ہے کہ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں، وہ یعلمون جو وہ عمل، وہ جانتے ہیں جو کچھ تم عمل کرتے ہو. اب ان الابرار لفی نعیم،
پچھلی آیت کیا تھی؟ آپ نے دیکھا ہوگا علمت نفس ما قدمت واخرت، جب قبریں اکھیڑ دی جائیں گی، سارا کچھ ہوگا، ہر شخص جان لے گا، کچھ جو کچھ آگے بھیجا، جو کچھ پیچھے چھوڑا. اب اس وقت پھر انسان دو گروہ میں تقسیم ہو جائے گا، ایک ابرار اور ایک فجار. ابرار کی کیا کیفیت ہوگی؟ نیکیاں کرنے والوں کی. ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیکیاں کرنے والے اللہ کے نیک بندے نعمتوں میں ہوں گے. اور وہ ان الفجار، جو نافرمان ہیں، لفی جہیم، وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں ہوں گے. اور پھر وہی الفاظ ہیں یسلونہا یوم الدین، پھر وہ یوم الدین آ گیا، وہ مالک یوم الدین والا. وہ داخل ہوں گے اس آگ میں روز جزا، وہ جو فیصلے کا دن ہوگا. اور وما ہم عنہا بغائبین، اور یہ نہیں ہے کہ داخل ہو کے نکال لیے جائیں، پھر وہ اس سے غائب ہونے والے، نکلنے والے نہیں ہوں گے، ہمیشہ اس میں رہیں گے کفار. اب وہ الفاظ ہیں جو میں نے عرض کیا تھا، وما ادراک ما یوم الدین، آپ کو کیا معلوم کہ یوم الدین، وہ فیصلے کا دن کیا ہے. پھر ہم کہتے ہیں آپ کو کیا معلوم وہ فیصلے کا دن کیا ہے. اب یہ وہ چیز آئی ہے کہ وہ یوم الدین، مالک یوم الدین، وہ ہے کیا آخر؟ یہ ہے یوم لا، وہ دن ہوگا، لا تملک نفس لنفس شیئا، جس دن کوئی نفس کسی نفس کا ذرہ برابر مالک نہیں، کوئی کسی کی مدد کسی حوالے سے قطعا نہیں. والامر یومئذ للہ، وہ جو یوم الدین ہوگا اس دن حکم صرف اور صرف اللہ کا ہوگا. للہ الواحد القہار، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذی الجلال والاکرام، وہ اللہ کی ذات باقی ہے، اسی کا حکم باقی رہے گا. تو وہ اللہ جو اتنا کریم ہے، جس نے پیدا کیا اور سارا کچھ کیا. اب پھر وہ الفاظ پڑھیں، یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا لوگوں سے. اور ہم اپنے اوپر رکھ کے کہیں کہ ہمارے لیے اے لوگوں، ہم لوگ، ہمیں کس چیز نے دھوکے میں ڈالا رب سے. اللہ تعالیٰ اس دھوکے سے ہمیں نکالے اور اپنے حضور توبہ کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہم آمین. ترجمہ پڑھ لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ پڑے گا. واذا الکواکب انتصرت، اور جب ستارے جھڑ پڑیں گے، بکھر جائیں گے. واذا البحار فجرت، اور جب سمندر چلا دیے جائیں گے. واذا القبور بعثرت، اور جب قبریں اکھیڑ دی جائیں گی. علمت نفس ما قدمت واخرت، جان لے گا ہر نفس، ہر جی، جو کچھ اس نے آگے بھیجا اور جو پیچھے چھوڑا. یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرکا، کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا، بربک الکریم، تیرے اس رب سے جو انتہائی کریم ہے. الذی خلقک فسواک فعدلک، وہ رب جس نے تجھے پیدا بھی کیا، پھر تجھے درست بنایا، اور پھر تجھے بالکل برابر، بالکل متناسب ہر چیز رکھی. فی ای صورت ما شاء رکبک، پھر جس صورت میں اس نے چاہا کہ تجھے جوڑ دیا، اکٹھا کر. کلا، ہرگز ایسی بات نہیں، یعنی دھوکے میں پڑتا کیوں ہے؟ بل تکذبون بالدین، بلکہ تم جھٹلاتے ہو اس فیصلے کے دن کو، فیصلے کے بعد. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، اور بے شک تم پر حفاظت کرنے والے مقرر ہیں. کرامن کاتبین، وہ بڑے باعزت ہیں اور لکھنے والے ہیں. یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں جو کچھ تم عمل کرتے ہو. ان الابرار لفی نعیم، بے شک ابرار اور نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے. وان الفجار لفی جحیم، اور بے شک جو گناہ گار ہیں، نافرمان ہیں، وہ البتہ جہنم میں ہوں گے، بھڑکتی ہوئی آگ میں. یصلونہا یوم الدین، یہ اس میں داخل ہوں گے فیصلے کے دن. وما ہم عنہا بغائبین، اور اس سے پھر غائب ہونے والے نہیں ہوں گے، نکلنے والے نہیں ہوں گے. وما ادراک ما یوم الدین، اور آپ کو کیا معلوم کہ وہ فیصلے کا دن کیا ہے. ثم ما ادراک ما یوم الدین، آپ کو کیا معلوم وہ فیصلے کا دن کیا ہے. پھر ہم کہتے ہیں یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، وہ دن ہوگا جس دن کوئی نفس کسی نفس کا کچھ بھی ذرہ برابر بھی مالک نہیں ہوگا. والامر یومئذ للہ، اور حکم اس دن صرف اللہ ہی کے لیے ہوگا. اب بھی ہے، ہمیشہ ہی ہے، لیکن اب تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ انسان کو اللہ نے اختیار دیا ہے، وہ بھی اپنا حکم چلا لیتا ہے، وہ بھی اپنی بات منوا لیتا ہے. لیکن وہاں یہ جو وقتی طور پر کیفیت ہے، یہ بھی ختم ہو جائے گی. ہر طرح کا حکم صرف اور صرف اللہ کے لیے ہوگا. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، لغزشات سے درگزر فرما. قرآن کی آیات روز جب ہم پڑھتے سنتے ہیں، ہم سب کو ان سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما.
قرآن پر اور قرآن کی تمام تعلیمات پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کو ایمان و اسلام والی کامل زندگی عطا فرما۔ ہم سب کو تمام گناہوں پر سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خصوصاً یا اللہ ایک دوسرے کے حقوق و فرائض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ جتنے لوگ اس جہاں سے رخصت ہو گئے سب کی مغفرت فرما، سب کے درجات کو بلند فرما۔ بلوچ صاحب کی ایک عزیزہ کا بھی آج انتقال ہوا ہے، ان کے لیے بھی دعا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما، ان کے لواحقین کو اللہ صبر جمیل کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کو بھی اللہ تعالیٰ فکر آخرت نصیب فرما، آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما، ہم سب کا خاتمہ ایمان کامل پہ فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔